حضرت مفتی فاروق صاحب، دنیا میں موجود جنتی اشیاء کا مرتبہ کیا ہے، تقدس اور برکات کیا ہیں، اور نمایاں جنتی اشیاء کون کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ان اشیاء کے مرتبے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جنت کا حصہ ہیں، سبحان اللہ، اور جنت سے زمین پر آئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جنت تو ہے ہی مقام برکات، بے شک، اور وہاں کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ ان میں سے اگر ہم ایک دو مقامات کا اس ذکر کریں، مثلا نبی اکرم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، کہ جب تم جنت کے باغ میں جاؤ، ریاض الجنہ میں جنت کے باغ میں جاؤ تو وہاں سے میوے چن لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ عرض کی گئی آقا کہ ما ریاض الجنہ، یہ ریاض الجنہ جنت کا باغ کیا ہے؟ جی، تو آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، مساجد، اللہ اکبر، جو اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں ہیں، تمام مساجد جنت کے باغ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو ریاض الجنہ وہ ہے جو مدینہ طیبہ میں ہے، جی، وہاں جانا ظاہر ہے کہ ایک مشکل امر ہے، اس پہ خرچ ہوتا ہے، لیکن کچھ ریاض الجنہ تو آپ کے قریب ہیں، آپ کی دسترس میں ہیں، آپ بآسانی جا سکتے ہیں اور جانا چاہیے، اور وہ مسجدیں ہیں۔ عرض کی حضور، اگر یہ مسجدیں ریاض الجنہ ہیں، جنت کا باغ ہیں، جی، تو ان کے اندر آپ فرما رہے ہیں میوے چن لیا کرو، تو میوے واہ چننا کیسے ممکن ہے؟ مسجد کے اندر تو ہمیں کوئی میوہ نظر نہیں آتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو کلمات طیبات ہیں، آپ سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، یہ سب جنت کے میوے ہیں اللہ، جو تم مساجد میں جا کر پڑھو تو تمہیں عطا ہوں گے، یعنی ان کے بدلے میں تمہیں جنت کے میووں والے درخت، سبحان اللہ، اشجار اور اشجار سے بھرے ہوئے باغات جنت میں عطا ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کم از کم اس کی برکت سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ آج لوگ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مسجد میں جاتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہمیں بڑا سکون ملتا ہے، کہ برکت ہی تو ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ مسجد جنت کا باغ ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب سے سوال ہوا تو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بیان فرمایا کہ دنیا کی تمام اہل حق کی مساجد قیامت کے دن جنت میں شامل کر دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے محلے میں جو مسجد ہے، یہ وہ قطع زمین ہے جس کو باقاعدہ کل قیامت جنت کی زمین میں شامل کیا جائے گا۔ دوسری بات حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ما بین ممبر بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے، یہ ریاض الجنہ، جنت کا حصہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جنت کی زمین کا حصہ ہے، واہ واہ، یہ زمین جنت کی زمین میں شامل ہے۔ اور حدیث پاک کے مطابق جو جنت میں ایک دفعہ گیا تو واپس تو نہیں آئے گا۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب فرماتے ہیں کہ جنت میں آ کے نار میں کا قرب بھی ہے۔ تو ریاض الجنہ کو تخصیصاً اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کا حصہ قرار دیا، اور جو جنت میں جائے تو پھر وہ واپس نہیں آتا۔ تو گویا ریاض الجنہ میں جانا دراصل
اپنے مقدر کو جگانا ہے اور اپنے نام یہ سٹیمپ لگوانا ہے کہ اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی. اب آپ کا کام کیا ہے کہ واپس آنے کے بعد اس سعادت کو برقرار رکھیں. کوئی ایسی غلطی نہ کریں, کوئی ایسے اعمال نہ کریں کہ جو وہ اعزاز چھن جائے. تیسری چیز, ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں, آپ نے ذکر فرمایا ہے عجوہ کھجور کا. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ کھجور جنت سے اترا ہوا میوہ ہے. اچھا, مطلقاً کھجور کا فرمایا گیا ہے. درست. اس مطلق فرمان کے مطابق تو ہر کھجور ہی جنت کا ایک حصہ, ایک میوہ کہلائے گی. سبحان اللہ. لہذا دنیا کی کوئی بھی کھجور آپ کھائیں تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ میں جنت کا پھل کھا رہا ہوں, ثمرِ بہشت کھا رہا ہوں, ثمرِ بہشت کھا رہے ہیں. لیکن عجوہ کے حوالے سے خاص فرمان بھی یہ ہے کہ یہ جنت سے اترا ہوا پھل ہے, اور ایک جنت سے اتر کر دوسری جنت میں یہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ مدینہ منورہ ہے. سبحان اللہ. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عجوہ کھجور میں شفا ہے, اور یہ شفا ہونا بھی دراصل ایک خاص برکت ہے جو دو جنتوں سے نسبت کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے عجوہ کھجور میں پیدا فرمائی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے اور ہم ان رحمتوں سے بہرہ مند ہوتے رہیں.